الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ نساء کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ان پاکیزہ صورتوں میں ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل کی۔ اس سورت کی 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت کا سب سے اہم موضوع جو ہے وہ خواتین کے متعلق اور دوسرا وراثت کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر حقدار کا حق خود مقرر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو بھی احکام ہیں ان میں صرف حکم آتا ہے، اس کی تفصیل نبی کریم بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا حکم 83 مرتبہ آیا کہ اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم قرآن میں آتا ہے، لیکن کتنے مال پہ کس طریقے سے ادا کرنی ہے اس کی تفصیل نبی کریم بتاتے ہیں۔ روزے کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن اس کی تفاصیل کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اسی طرح حج ہے، الہ ذی القیاس، یہ ایک وراثت کا مسئلہ ایسا ہے جس کا حکم بھی اللہ دیتے ہیں اور اس کی تفصیل بھی خود بیان کرتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دینا چاہیے اور کتنا نہیں۔ لیکن جتنا یہ اہم مسئلہ ہے اور حساس مسئلہ ہے، اس وقت امت مسلمہ سب سے بے اعتدالی کا شکار جس میں ہے وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ محبت میں غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی کی دشمنی میں غلطی کرتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ انسان اپنے خلاف وہ چارج شیٹ بنا لیتا ہے جو اس کی ہلاکت کے علاوہ کہیں نہیں جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ 70 سال تک بغیر کسی گناہ کی عبادت کرتا رہے اور اولاد کے حق میں وصیت غلط کر جائے تو 70 سال جہنم میں گہرا جا گرے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفاصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا بتدریج۔ اس سورت کی پہلی آیت جو ہے یہ ان خوبصورت آیات میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی زینت بناتے ہیں۔ ان میں ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ سورۃ آل عمران میں پڑھا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔
اور تیسری آیت یہ سورۃ احزاب کی آخری آیات میں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ وہ آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی زینت بناتے ہیں، حتیٰ کہ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اب سورۃ نساء کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی انسان کو جو اللہ رب العزت بات سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا جہان کے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کیوں ڈر جاؤ؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا، ایک دن ہم سب کو 1 to 1 اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے رب کے حضور پیش ہوگا اور اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی بات کرنے والا، کوئی سفارش کرنے والا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ انسان سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ اگر انسان تصور کرے تو اسی بات پہ کانپ جاتا ہے کہ میں اپنے رب کو اپنی زندگی کے بارے میں کیا بتاؤں گا، کیا کیا میں نے، میری شب و روز کیسے گزرے۔ اتنی خطائیں ہیں کہ العیاذ باللہ اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہم کیسے اللہ کا سامنا کریں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں ایک ہی انسان سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ جو بعض مغربی مورخ یا مفکر جو ہے کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور یاد رکھیں 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، باقی سب کی سب چیزیں اللہ نے اپنے کلمہ کن حکم دیا ہو جا وہ ہو گئی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی وہ قلم ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنائی وہ عرش ہے، جس پہ اللہ رب العزت مستوی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے چیز بنائی وہ جنت ہے، جنت عدن ہے۔ اور چوتھی چیز حضرت انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اللہ نے اس میں روح کو پھونکا۔ اب اس کی زندگی اور سکون کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، میں نے اسی کے اندر سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر جو سب سے ٹیڑھی پسلی ہے یہ سب سے اوپر والی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں سے ان کی بیوی حوا جو ہم سب کی ماں ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کے یہاں سے نکالا۔ کہتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو منفرد طریقے سے پیدا ہوئے، باقی سب ایک فطرتی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کا نہ تو باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ حوا علیہ السلام ان کو پیدا کرنے والا انسان آدم تو ہے لیکن ان کی ماں نہیں ہے۔
تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ سب کچھ کیا ہے. تو اس میں بعض لوگ جو جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، میں نے اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی سے جتنے انسان ہیں مرد یا عورتیں اللہ نے سب کو اسی سے پیدا کیا. آج ہم مختلف برادریوں قبائل میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم اپنی برتری، کسی کو کمتر، کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ فلانی برادری ایسی ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، میں نے ایک ہی مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. یہ جو مختلف قبائل میں اور مختلف برادریوں میں بانٹا ہے یہ اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ برہمن جو ہے یہ بھگوان کے نعوذ باللہ سر سے ہے، راجپوت پیٹ سے ہے اور شودر جو ہے پاؤں سے ہے. یہ سب غلط بکواس ہے. چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ، اس لیے ہمارے اندر بھی چھوت چھات، برادریوں کی قید، یہ سب کچھ ہے. اللہ فرماتے ہیں لتعارفوا، یہ تو صرف تمہارا تعارف ہے کہ تم کس باپ کے یا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے. اللہ رب العزت یہاں بھی فرما رہے ہیں انہی ایک ماں اور باپ سے میں نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. آج ہم نے اپنی بیٹے بیٹی کی شادی کرنی، یہ ہماری برادری سے نہیں ہے. کیا وہ آدم کے علاوہ کسی اور کی اولاد ہے؟ بہت سے لوگ اس بت کو اپنے دل میں پال کے اپنی اولادوں کو برباد کر دیتے ہیں. اچھے خاندان، اچھا رشتہ ملتا ہو، شریف لڑکا ہو لڑکی ہو، نہیں کرتے. ہماری برادری سے تعلق نہیں ہے. کیا ہماری برادری آسمان سے اتری ہے اور دوسرے زمین سے اگے ہیں؟ سب کے سب ایک ہی رستے سے دنیا پہ آئے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات سب سے پہلے یہ بات فرمائی تھی. کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں ہے. اللہ کی نظروں میں صرف وہ بہتر ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف پیدا فرما دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات سے ڈرنا جس نے رحم یعنی رشتوں کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے، یا تم رشتوں کے متعلق جس سے سوال کرتے ہو. شادی ہوتی ہے، انسان دعا کرتا ہے یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ اولاد دے دے. اگر 2 سال نہ ہو تو سارے خاندان کے لوگ عجیب سی نظروں سے بچوں کو دیکھتے ہیں. غریب کے گھر بچہ کیوں نہیں پیدا ہو؟ بھئی اللہ کا حکم ہے، کب ہونا ہے یہ اللہ کو پتا ہے. ہونا بھی ہے یا نہیں، یا بہت زیادہ ہونے ہیں، یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلکہ نبی کریم نے فرمایا اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد رحم کو پیدا کیا. رحم کے 2 معنی ہیں. ایک تو رحم کہتے ہیں رشتے کو، ایک رحم وہ آلہ ہے جس میں انسان پرورش پاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. تو دونوں میں جو معنی ملے، اللہ نے اس کو اپنے عرش کے نیچے معلق کیا، لٹکایا. پھر اللہ نے اس کی
طرف اشارہ کر کے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جو تمہیں جوڑ کے رکھے گا میں اسے جوڑوں گا، یعنی جو رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا میں اسے جوڑوں گا، جو رشتوں کو توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب سب سے بدترین باتوں میں جو ایک بہت بری بات میری امت میں آ جائے گی وہ رشتوں کو توڑنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان رشتوں کو توڑ دے گا، ساری زندگی نہ خود بھی پریشان ہوگا دوسروں کو بھی پریشان کرے گا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات سے ڈرنا جس نے ان رشتوں کے متعلق سوال کیا کہ جو میں نے رشتے دیے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ باپ سے سوال ہوگا اولاد کے متعلق، اولاد سے سوال ہوگا ماں باپ کے متعلق، بیوی سے سوال ہوگا خاوند کے متعلق، خاوند سے سوال ہوگا بیوی کے متعلق، اسی طرح نانی اور دادی کی اولاد میں سے جتنے ہیں یہ سارے اولو الارحام ہیں، سب کے متعلق سوال ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ان رشتوں کو اکثر جا کے ملا کرو، جو ماموں ہیں، خالائیں ہیں، تایا ہے، پھپھی ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن سے ملنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ انہی رشتوں کو کہتے ہیں یہ شریکہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اولو الارحام ہے، تم ایک ہی رحم سے نکلے ہو، ہم کہتے ہیں یہ شریکہ ہے۔ اور جب ایسی ذہنیت بنتی ہے تو پھر سوچیں بدل جاتی ہیں، وہ جن میں احترام کا رشتہ تھا وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا احساس ختم ہو جائے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور سوال کا جواب دینا ہے۔ جس انسان کو یہ پتا ہے کہ ان کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا پھر وہ رشتوں کو قطع نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تم اس کے ساتھ، صلہ رحمی یہ ہے جو تمہارے ساتھ برا ہے تم اس کے ساتھ اچھے بنو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، آپ جہاں بھی دیکھیں گے نا انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پہ رحم کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، آپ یہ پڑھیں گے۔ لیکن رشتوں کے معاملے میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ اس معاملے میں تمہارے اوپر رقیب ہے۔ رقیب وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رقابت ہو کسی کے متعلق، وہ ہر وقت اس کی ٹو میں رہتا ہے یہ کرتا کیا ہے۔ تو اللہ اس معاملے میں رقیب کی نظر دیکھتا ہے کہ انسان رشتوں کے معاملے میں اپنی زندگی کیسے بسر کر رہا ہے۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں جو سب سے پہلا حکم وہ اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات یہ بتائی کہ تم ایک ہی مرد سے پیدا کیے گئے، تمہاری ماں بھی اسی سے پیدا کی گئی، پھر جتنے مرد اور خواتین ہیں سب کے سب اسی آدم کی اولاد ہے، اور سب اس معاملے میں رشتہ دار ہیں، اور اللہ نے ان رشتوں کے متعلق سوال کرنا ہے۔ اور ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ اس معاملے میں رشتے ناتوں کے معاملے میں تمہیں رقیب کی نظر دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان رشتوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔